السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہے آمنہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 30۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئیں، ورنہ اچار تو پڑا خراب ہو جاتا، رفت چچی نے اپنے تخت پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ ہے میرے آنے سے اچار کا کیا تعلق چچی؟ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ چچی نے پہلے اجیا سے اس کے لیے پانی لانے کا کہا، پھر بولی، تازہ اچار ڈالا تھا، ارادہ تھا خود ہی دینے جاؤں گی اور اسی بہانے کچھ دیر تمہاری امی کے پاس بھی بیٹھ لوں گی۔ کب سے تمہارے چچا کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ بازل کو تو کبھی اپنے کھیل تماشوں سے فرصت نہیں ملتی، آپ ہی کسی دن لے چلیے۔ مگر وہ بھی آج کل کوئی کاروبار کرنے میں لگے ہیں، یوں نہ میں خود آ سکی نہ تم لوگوں کے لیے اچار پہنچ سکا۔ انہوں نے سبزی بناتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے بولی، ارے تو آپ ان دونوں کے انتظار میں کیوں بیٹھی رہیں؟ کل شفق کے ساتھ ہی آ گئی ہوتی اور اجیا بھی تو ہے۔ جب سے ہم لوگ نئے گھر شفٹ ہوئے ہیں میلاد کے بعد آپ لوگوں نے چکر ہی نہیں لگایا۔ اجیا کے ہاتھ گلاس پکڑتے ہوئے اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے بھی دیکھا تو وہ جھٹ بولی، بھئی میں تو پیپرز کے بعد اپنی نیندیں پوری کر رہی ہوں، جیسے ہی اس کام سے فرصت ملی پہلا وزٹ تمہارے گھر کا کیا جائے گا، اور اگر اتنی دیر میں اچار خراب ہو گیا تو؟ اس نے گھورا۔ اجیا ہنسنے لگی، کیسے خراب ہوگا؟ تم آ گئی ہو تو خود ہی لے جانا۔ جی نہیں، اس نے گردن ہلا کر کہا، ساتھ ہی چچی جان کو دیکھ کر بولی، جو ارادہ کیا تھا اب اس پر عمل بھی کیجیے، اچار لے کر خود ہی آنا ہوگا۔ بس پھر تو پہنچ چکا، چچی نے مسکرا کر کہا، کل شفق بھی تو آئی تھی، آپ اسی کے ساتھ آ گئی ہوتی۔ بازل کے ساتھ موٹر سائیکل پر صرف ایک ہی بیٹھ سکتی تھی، شفق جاتی یا میں؟ ویسے بھی شفق کا جانا زیادہ ضروری تھا، آخر تیاریوں میں تمہارا ہاتھ بٹانا ہے، انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، کیسی ہو رہی ہیں تمہاری شادی کی تیاریاں؟ ویسے تو میں ضرور چکر لگاؤں گی جلد از جلد، لیکن اپنی امی سے کہنا میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتائیں۔ اور اس سوال پر ثانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جس مرجھائے دل کے ساتھ وہ شادی کی تیاریاں کر رہی تھی اس سے انہیں کیا آگاہ کرتی۔ شکر ہے شفق اسی وقت آ گئی تو اس نے فوراً ہی موضوع بدل دیا، چچی جان لگتا ہے آپ نے اپنی بہو کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے، تبھی تو دن چڑھے تک سو رہی ہے۔ وہ مخاطب چچی سے تھی مگر شرارتی نظریں شفق پر تھیں، جس نے اسے دیکھتے ہی منہ پھلا لیا تھا۔ ہاں، اس الزام پر ایک لفظ نہ بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بہو بہت سمجھدار ہے، فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے، ابھی تو کاموں سے فارغ ہو کر نہانے گئی تھی۔ چچی جان نے بہو کا فوراً دفاع کیا اور شفق کو دیکھ کر مسکرانے لگی، واہ آپ تو بڑی اچھی ساس ہیں، کتنی مہارت سے بہو کے نکمے پن پر پردہ ڈال رہی ہیں۔ اس کا لہجہ و انداز ابھی بھی شرارتی اور شفق کو چڑھانے والا تھا۔ تم امی کو میرے خلاف بھڑکانے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اس نے پیار سے چچی جان کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ ثانیہ نے سب سے نظر بچا کر اپنے دونوں کان پکڑے اور اشارے سے سوری بھی کہا۔ شفق چند لمحے اسے غصے سے گھورتی رہی، پھر چچی جان سے بولی، امی میں ثانیہ کو اپنے نئے سوٹ دکھانے کے لیے کمرے میں لے جاؤں؟ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، انہوں نے جواب دیا۔ پھر ثانیہ سے پوچھنے لگی، دوپہر کے کھانے میں تمہارے لیے کیا بنایا جائے یہ بتاتی جاؤ، اور یہ بھی کہ چائے پیو گی کھانے سے پہلے یا نہیں، کیونکہ دوپہر کے کھانے میں تو ابھی بہت وقت ہے۔ لنچ کا نام نہ لیں چچی، اتنی دیر کہاں رک سکتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ 12:30 بجے انٹرویو ہے میرا، یہاں قریب ہی ہیڈ آفس ہے، اس طرف آئی تو سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتی چلوں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ چچی خفا ہونے لگی۔ کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں چچی، کھانا پھر کبھی صحیح، اس نے جواب دیا، پھر بولی، البتہ چائے بہت اچھی سی پیوں گی۔ تم دونوں اندر چل کر بیٹھو، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ اجیا کچن کی طرف مڑ گئی تو وہ دونوں شفق کے بیڈ روم میں آ گئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ شفق نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے صرف اس کے بیٹھنے کا انتظار کیا اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح سوال داغ دیا۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں؟ ثانیہ نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور بےحد تحمل سے بولی، میرے چچا جان کا گھر ہے، کبھی بھی آ سکتی ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ شفق نے جل کر کہا، جاؤ جا کر اپنی چچی کے پاس بیٹھو۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی ثانیہ نے جلدی سے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور زبردستی بیڈ کی طرف لے آئی۔ او میری ناراض محبوبہ، اتنا غصہ بھی آخر کس کام کا؟ اس نے ہنستے ہوئے اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ دیکھو میں خود آ تو گئی ہوں، اب کیا باضابطہ طور پر معافی مانگنا پڑے گی؟ یقین کرو امی سے اتنی ڈانٹ پڑی ہے۔ بہت اچھا ہوا، شفق کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں تو کہتی ہوں صرف ڈانٹ ہی نہیں، تمہیں تو مار پڑنا چاہیے۔ بتاؤ میری کوئی غلطی نہیں، پھر بھی بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ بے عزتی کب کی تھی؟ وہ منمنائی۔ صرف باہر نکالا تھا، وہ بھی گھر سے نہیں، صرف کمرے سے۔
واہ واہ سبحان اللہ، گویا چت بھی آپ کی اور پٹ بھی۔ شفق کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اچھا بابا معاف کر دو مجھے، لو تمہاری خوشی کے باقاعدہ ہاتھ بھی جوڑ رہی ہوں۔ اس نے سچ مچ ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ کے لیے اب تو بس کرو شفق، زندگی میں پہلے پریشانیاں کیا کم ہیں جو تم خفا ہو کر میری پریشانیوں میں اضافہ کر رہی ہو۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے تکیہ گھسیٹا اور لیٹ کر چھت پر لٹکتے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ شفق نے دوسرا تکیہ اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ تمہیں شوق بھی تو بہت ہے چن چن کر پریشانیاں مول لینے کا۔ ہمیں تو تم نے ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ بانٹ لینے سے پریشانیوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، تو اپنے معاملے میں یہ بات کیوں بھول جاتی ہو ثانی؟ ہمیشہ ہر پریشانی پر اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہو۔ آخر کون سا میڈل مل جانے کی امید ہے تمہیں؟ اس کے تلخی سے کہنے پر ثانیہ یکدم ہنسنے لگی۔ بس تمہارے منہ سے یہ سننا باقی تھا۔ ایک بات بتاؤ شفق، دل دکھانے والی بات ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن سے ہم کبھی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شفق کا دل ندامت سے بھر گیا۔ وہ تو بڑی سے بڑی بات پر بھی آنسو نہ چھلکاتی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے پہلو بدلتے ہوئے اصرار سے پوچھا، یوں کہ ثانیہ عین نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر مزمحل کر رہی ہے؟ ہم سب غیر نہیں تمہارے اپنے ہیں، بتاؤ تو صحیح، ممکن ہے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ ہاں تم سبھی تو میرے اپنے ہو، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا تھا ساری پریشانیاں اپنے تک محدود رکھوں گی تاکہ تم لوگوں کو زحمت نہ اٹھانا پڑے، لیکن اب سوچتی ہوں میں نے غلطی کر ڈالی۔ خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عین وقت پر درست فیصلہ کرنے کی سکت نہ رہی مجھ میں۔ حالانکہ ہم سب مل کر سوچتے تو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، مجھے اصل بات بتاؤ، شفق نے ڈپٹا۔ کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے بھی تمہیں مناسب لگے۔ وعدہ کرو تم امی سے کچھ نہیں کہو گی جب تک کوئی مناسب حل نہ مل جائے۔ شفق جھجکی، پھر اس سے کچھ اگلوانے کی جلدی میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، وعدہ رہا۔ ثانیہ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے اس روز کی روداد سنانے لگی جب حنان اسے ڈنر پر لے گیا تھا اور راستے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ شفق نے غم و غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ گھٹیا آدمی، میں تو پہلے ہی جانتی تھی وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو، اتنے روز بعد؟ حالانکہ اسی روز شمسا آنٹی سے بھی بات کرنا چاہیے تھی، آخر ان کا بیٹا تمہیں سمجھتا کیا ہے؟ کوئی گری پڑی لڑکی؟ اللہ، وہ میرے سامنے آ جائے تو منہ نوچ لوں اس کا۔ بلکہ تم چلو، ہم آج ہی شمسا آنٹی سے بات کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے بیٹے کی طرفداری کی تو منگنی کی انگوٹھی بڑے احترام سے ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ وہ بھڑک کر بولی، امی نے آنی اور تیمور کا صدمہ جیسے تیسے کر کے سہ لیا تھا، مگر میری شادی ٹوٹنے کا صدمہ نہیں سہ پائیں گی، میری یہ بات یاد رکھنا۔ اس کا لہجہ شفق جھاگ کی طرح بیٹھ گئی مگر غصے سے ابھی تک سلگ رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے ثانیہ، دفع کرو حنان کو، مجھے یقین ہے ابھی بھی شاہ نواز بھائی۔ نہیں، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ کچھ دیر دانتوں سے لب کچلتی رہی، پھر بولی، اس کی نظر میں تو پہلے ہی میں بے وقت ہوں، اس کی ہمراہی میں مجھے کون سا عزت نفس و خودداری کا تحفظ ملنا ہے؟ اور جب ان دو بنیادی ضروریات کے بغیر ہی زندگی گزارنا ہے، حنان کیا برا ہے؟ او پلیز، تم حنان اور شاہ نواز بھائی کا کمپیریزن نہ کرو۔ کہاں حنان اور کہاں شاہ نواز بھائی جیسا سلجھا ہوا لڑکا؟ تمہارے اس سلجھے ہوئے بھائی نے حنان سے پہلے مجھے جتا دیا تھا کہ میں یہ شادی دولت کے لیے کر رہی ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ کیا؟ شفق کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ گو کہ اس میں کچھ غلط بھی نہیں۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، مگر یہ بات وہ نہ کہتا۔ اس کا لہجہ دکھ کا غماز تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، دل دکھانے والی باتیں وہی لوگ کیوں کہتے ہیں جن سے ہم توقع نہیں رکھتے۔ اس کے دکھی لہجے میں جو اعتراف تھا اس نے شفق کو اداس کر دیا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو کل کو پچھتانا پڑے اپنی غلطی پر۔ نہیں، شاہ نواز کے معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس سے کوئی آس نہیں لگائی۔ البتہ حنان کے معاملے میں غلطی ہوئی، اور غلطی کا کفارہ تو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا ہارا ہوا انداز شفق کو اور بھی غمزدہ کر گیا تھا۔ غلطی کا نہیں، جرم کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اس نے تصحیح کرتے ہوئے گویا سمجھانا چاہا۔ ایک ہی بات ہے، وہ بولی، میری غلطی میرا جرم ہے، کفارہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ مومنہ کے پاس 2000 روپے نہیں تھے، لیکن جیسے بھی ممکن ہو سکا اس نے 1000 روپے گلبانو کے حوالے کر دیے تھے، ساتھ ہی تاکید بھی کہ اسما کے علم میں یہ کوئی بات نہ آنے پائے۔ وہ تو مومنہ اور گلبانو کی دوستی کے بھی حق میں نہیں تھی، کجا کے اس کی مالی مدد کرنا۔ گلبانو بیچاری مسکین، بے یار و مددگار اور بے آسرا لڑکی تھی، بے پناہ مشکور ہوئی، ساتھ ہی مومنہ کو یقین دلایا کہ وہ یہ بات اسما کے علم میں نہیں آنے دے گی۔ یہ احسان تمہارے اور میرے درمیان رہے گا، کسی تیسرے تک بات پہنچے گی تبھی اسما باجی کے علم میں یہ بات آئے گی۔ میں تو قطعاً اتنی احسان فراموش نہیں ہوں کہ اپنی محسنہ کو مشکل میں ڈالوں۔
اب بس بھی کریں، مومنہ نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا احسان احسان کیے جا رہی ہیں، اور میں کون سا آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم دے پائی ہوں جو آپ اتنی احسان مندی جتا رہی ہیں؟ تم سے جتنا ہو سکا تم نے کیا، ویسے بھی میں جانتی تھی صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ اب میں ان روپوں سے سب سے پہلے تھوڑا راشن ڈلواؤں گی۔ ہاں، اور اگر ممکن ہو تو اجمل بھائی کو فون کر کے کچھ روپے مانگے اور 2-3 سوٹ بھی بنوا لیں، اس نے ہمدردی سے کہا۔ میں تمہارے روپے واپس کر دوں گی مومنہ، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کا لہجہ سادہ تھا مگر مومنہ پوری طرح شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ تو آپ کی آستین پھٹی ہوئی ہے، پرسوں بھی جو آپ نے سوٹ پہنے ہوئے تھے وہ بہت گھسا ہوا تھا، میں نے تو بس اسی لیے، وہ شرمساری سے وضاحت دینے لگی۔ ارے تو اس میں اتنا بخلانے کی کیا ضرورت ہے؟ گل بانو نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ میں جانتی ہوں اس دنیا میں صرف تم ہی میری خیر خواہ ہو، بس فکر ہے تو اس بات کی کہ بہت معصوم ہو۔ دنیا انسانیت کی قیمت لگاتی ہے، نفع کم دیتی ہے۔ وہ ناسمجھی سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور گل بانو اس کے تاثرات دیکھ کر کہکہا لگا کر ہنس دی۔ کچھ نہیں، ویسے بھی تم نہیں سمجھو گی، کہا نا بہت معصوم ہو۔ آم کھاؤ گی؟ اس نے اچانک بات بدل کر پوچھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی، اب چلتی ہوں، امی سے سمن کی طرف جانے کا کہہ کر آئی تھی۔ ارے بیٹھو، تھوڑا سا آم کھانے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ اندر سے پلیٹوں میں آم لے آئی، بڑے بڑے پیلے صحت مند آم جن کی تعریفوں میں گل بانو رطب اللسان تھی۔ مومنہ کے منہ میں پانی آنے لگا۔ لو چکھ کر دیکھو، اللہ کی قسم اتنے مزیدار آم ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ساری پیٹی آج ہی چٹ کر جاؤں۔ مومنہ پھانک لیتے لیتے رک کر گل بانو کی شکل دیکھنے لگی، جو بھلے ہی آج پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے تھی مگر انداز پچھلے روز سے مختلف تھا، لیکن مومنہ کا دماغ آم کی پیٹیوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اگر گل بانو کے پاس راشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو آموں کی پیٹی کہاں سے آئی؟ اس نے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ لو نا، گل بانو نے اصرار کیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ گل بانو اب ایک کے بعد دوسرا آم کاٹ رہی تھی۔ منی ذرا دیکھنا تو۔ مومنہ متذبذب سی بیٹھی رہی مگر پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کوئی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور یقیناً اچانک دروازہ کھلنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، تبھی گرتے گرتے بچا۔ مومنہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی۔ سونیو، آپ کو اچانک حملہ کرنے کی عادت ہے، پیشگی اطلاع تو دیا کرو۔ سنبھل کر وہ پلٹا اور اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی، اس کے اس طرح دیکھنے پر بالکل ہی گڑبڑا گئی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ بڑی زور سے لگی ہے، اس نے بے ساختہ دایاں ہاتھ دل پر رکھا اور ٹکٹکی باندھ کر مومنہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کس سے ملنا ہے؟ پری سے، انداز ہنوز۔ یہاں کوئی پری نہیں رہتی۔ اب کہ مومنہ نے اپنی ناگواری چھپائی۔ تو پھر دروازہ کس نے کھولا ہے؟ کمال معصومیت سے پوچھا گیا۔ آپ کے شاید سر پر چوٹ لگی ہے، وہ درستگی سے بولی۔ مجھے آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بالکل ٹھیک فرمایا، وہ مسکرایا۔ دیوانوں کو سہارا دینا تو عین ثواب کا کام ہے، تو کیا امید رکھوں؟ وہ دروازے کے فریم پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکا۔ مومنہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عجیب جاہل آدمی تھا۔ ارے غازی، تم کب آئے اور باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ نا۔ تبھی اس نے اپنے عقب میں گل بانو کی آواز سنی۔ میں تو آ ہی رہا تھا کہ ایک پری راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ گل بانو، تمہارے گھر میں پریاں اترتی ہیں، کبھی بتایا ہی نہیں۔ نظریں اس پر تھی، مخاطب گل بانو۔ مومنہ کی پیشانی پر بوندیں چمکنے لگیں۔ گل بانو کل کل کرتی ہنسنے لگی۔ مجھے پتا ہوتا تم جیسا شہزادہ پریاں دیکھنے کے شوق میں کھنچا چلا آئے گا تو ضرور بتاتی۔ خیر، اس سے ملو، یہ میری سہیلی۔ ہمیں تو ملنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بار ان سے پوچھ لو۔ مومنہ کا دل چاہا گھما کر ایک تھپڑ رسید کرے، ایک تو اس کی نظریں، پھر بات کرنے کا خبیث انداز، اور سب سے بڑھ کر گل بانو کی ہنسی۔ مومنہ کو لگا اس کا وجود انگاروں کی زد میں ہے۔ غازی، گل بانو کی متبسم آواز میں تنبیہ تھی۔ یہ میری سہیلی ہے مومنہ۔ باخدا ایسی ایک سہیلی سب کو ملنی چاہیے۔ ویسے یہ مومنہ ہے تو کافر ہم بھی نہیں، خوب گزرے گی۔ باجی میں چلتی ہوں، مومنہ کی برداشت بالکل ہی جواب دے گئی تھی۔ ارے رکو نا، ابھی تو آم کھانے ہیں، اور یہ غازی لیچیاں بھی لے آیا ہے، مل کر کھائیں گے۔ گل بانو کو اللہ جانے اس کی پیشانی پر پڑی لکیریں دکھائی نہیں دے رہی تھیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ نہیں، میں چلوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ کاش آج بارش ہی برس رہی ہوتی تو ہم گاتے، کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے۔ وہ اس کا راستہ روکتا ہوا عاشقانہ انداز میں گویا ہوا، تب مومنہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور تیزی سے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ گل بانو کی آوازوں نے دور تک اس کا تعقب کیا تھا، اور پھر اگلے کئی روز تک اس نے گل بانو کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ اسما کی باتوں کا اثر تھا، بس اس روز کے واقعے سے دل میں گراہ سی پڑ گئی تھی۔ آخر گل بانو کو اس شخص کو روکنا چاہیے تھا، جب وہ اتنے فضول انداز میں گفتگو کر رہا تھا تو اسے ٹوکنا چاہیے تھا، مگر وہ ہنستی رہی جیسے کہ وہ بڑی دلچسپ گفتگو کر رہا ہو، اور مگر وہ تھا کون؟
بے تکلفی سے گل بانو کے گھر میں گھسا چلا آ رہا تھا۔ کئی سوال اگلے کئی روز تک اس کے ذہن میں بگولوں کی طرح گردش کرتے رہے۔ اسما نے جب اسے اتنا بےقل دیکھا تو اس کی فراغت کی دین سمجھا اور ڈھیر سارے غلاف اور رنگین ریشمی دھاگوں کے ساتھ جا کر سمن کی شاگردی میں دے آئیں۔ اب تم اسے کڑھائی سکھا دو۔ سمن خود اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی لیکن خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن مجھے سب آتا ہے۔ مومنہ البتہ معترض تھی۔ سمن ہنسنے لگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر یوں کرو تم وہ سب کچھ مجھے سکھا دو۔ سمن کے پاس دوسروں کو باندھ لینے کا گر تھا۔ مومنہ جلد ہی بہل گئی اور شوق سے ہر روز اس کے گھر جانے لگی۔ یوں بھی گاؤں میں گل بانو کے علاوہ صرف سمن ہی اس کی سہیلی تھی۔ گل بانو کے یہاں جانے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا وہ اپنی بوریت سے گھبرا کر سمن کے پاس آ جاتی۔ ایک روز سمن بولی، ساتھ والے گاؤں میں کچھ روز بعد کٹائی کا میلہ شروع ہونے والا ہے، دیکھنے چلو گی؟ میلہ؟ اس نے پل بھر کے لیے سوچا۔ کون کون جائے گا؟ میری سب سہیلیاں جا رہی ہیں، ندرت، امبرین، قدسیہ، تم اور میں۔ صرف لڑکیاں؟ مومنہ مایوس ہو گئی۔ میلے میں لڑکیوں کو اکیلے جانے کی اجازت کون دے گا؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اجازت لینا میری ذمہ داری ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ویسے بھی ایک اکیلا ہوتا ہے، 5 نہیں، وہ ہنسنے لگی۔ لیکن اگر پھر بھی اجازت نہ ملی تو ناصر سے کہیں گے، وہ ہمیں لے جائے گا۔ ناصر؟ ہاں، ناصر تمہیں یاد ہے؟ مومنہ کے ذہن کے پردے پر 2 آنکھیں لہرا گئیں، بڑی بڑی اور شرارت سے اٹا اٹ بھری۔ میں نواب شاہ سے 11 ماہ بعد آئی ہوں، 11 سال بعد نہیں کہ کسی کو بھول جاؤں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ویسے ناصر ہے کہاں؟ مجھے تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی دکھائی نہیں دیا۔ دل میں دبا سوال لبوں پر آ گیا، جیسے اس نے مہارت سے سرسری پن کا لبادہ اڑا دیا۔ لو، تمہیں نہیں پتا، اسے قصور میں نوکری مل گئی ہے، کسی بینک میں، ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایم اے بھی کر رہا ہے، اسی لیے کم کم گاؤں آتا ہے۔ ویسے بڑا ہینڈسم ہو گیا ہے، میں اسے کہہ رہی تھی تمہیں تو نوکری راس آ گئی میاں۔ کہنے لگا بات نوکری کی نہیں ہے آپا، مجھے محبت راس آ گئی ہے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے مجھے خود پر دھیان دینے کی عادت نہیں۔ ایمان سے مومنہ، مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ کیا بتاؤں، بڑی منتیں بھی کیں کہ اس کا نام تو بتا دو۔ کہنے لگا صرف نام نہیں بتاؤں گا، ملاؤں گا بھی، ذرا اسے واپس آ لینے دیں۔ دیکھنے میں پری جیسی لگتی تھی، لیکن کسی جادوگرنی کی طرح میرا دل لے کر اڑنچھو ہو گئی۔ سمن بولنے لگی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ مومنہ کا دل ہر لفظ پر عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا، مگر ذہن ایک دم پری میں اٹک گیا اور ناگواری سر چڑھ کر بولنے لگی۔ وہ آئے تو تم دیکھنا۔ لو، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ اچھا بتاؤ نہ، چلو گی پھر؟ سمن نے پھر پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، اماں نے اجازت دی تو چلی جاؤں گی، اگر گل بانو باجی وہاں نہ گئیں تب تو آرام سے اجازت مل جائے گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اماں باجی جی سے ملنے نہیں دیتی۔ بہت اچھا کرتی ہیں، سمن ترنت بولی۔ تم سب لوگ ہمیشہ سے ان کے دشمن ہو، وہ ناگواری سے بولی۔ اسے ہماری دوستی کی ضرورت بھی نہیں، وہ سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے بولی، اور جن کی ضرورت ہے انہیں وہ ساتھ لیے پھرتی ہے۔ جانے بھی دو سمن، اس نے جھنجھلا کر مکھی اڑائی۔ کون ہے جو اس گاؤں میں ان کا دوست ہے؟ 11 مہینے پہلے ان کے جتنے دشمن تھے، 11 مہینے بعد دیکھ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور تم پھر بھی اس کے نام کی تسبیح پڑھنے سے باز نہیں آ رہی۔ بے وقوف لڑکی، زیادہ لوگ ہم زبان ہو تو ان کی بات کا یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ زیادہ لوگوں کی رائے عام پر صائب ہوتی ہے، عام طور پر، ہمیشہ نہیں، اس نے جرح کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کہتے ہیں وہ بری ہیں، لیکن برائی کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ 11 مہینے پہلے بھی میں لا علم تھی، آج بھی ہوں، فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اس بری لڑکی کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان کے گھر میں راشن تک نہیں تھا، یہاں تک کہ انہیں مجھ سے پیسے مانگنا پڑے۔ کتنے؟ مومنہ نے زبان دانتوں تلے داب لی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ سمن نے ڈپٹ کر کہا۔ 2000 مانگے تھے، مگر میرے پاس صرف 1000 تھے، اس نے سر جھکا کر بتایا۔ بیڑا غرق ہو تمہارا مومنہ، سمن جھنجھلا ہی گئی۔ وہ جتنا تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے، اور مجھے حیرانی ہے کہ تم کتنے آرام سے بے وقوف بن بھی رہی ہو، وہ بھی اس صورتحال میں جبکہ وہ تمہارے ہی گھر میں نقب لگا چکی ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے اجمل بھائی اور سکینہ بھابھی نے گل بانو سے لاتعلقی کیوں اختیار کی ہے؟ وہ دونوں ہمیشہ سے خود غرض رہے ہیں۔ جی نہیں، سمن پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ پھر؟ وہ سرتا پا سوال بن گئی۔ سمن نے سر پیٹ لیا اور گہری سانس بھر کر بولی، تم اپنے گھر چلو، اب سب کچھ تمہاری اماں تمہیں بتائیں گی۔ تم میری شکایت لگاؤ گی؟ مومنہ بدک کر بولی۔ یقیناً۔ پھر ساری زندگی مجھ سے بات نہ کرنا، تمہاری میری دوستی ساری عمر کے لیے ختم، وہ روحانسی ہو گئی۔ کوئی فکر نہیں، شادیوں کے بعد میکے کی دوستیاں یوں بھی ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ حد درجہ پرسکون تھی۔ سمن، وہ سچ مچ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ تم میری دوست نہیں ہو؟ پرخلوص دوست ہوں، اس لیے اب وہی کروں گی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو خود جا کر اپنی اماں کو بتا دو یا مجھے بتانے دو۔
दोनों सूरतों में अम्मा मेरा कत्ल कर देंगी। वो फाड़ खाने को दौड़ी। जल्लाद के खानदान से नहीं है, तुम्हें अपने हक में सफाई देने का मौका तो ज़रूर दिया जाएगा। मोमिना ने हाथों में पकड़े धागे गुच्छम गुच्छा करके उस पर उछाल दिए और गुस्से से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? समन ने उसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर पूछा। खुदकुशी करने। वो चलते चलते गर्दन मोड़कर चिल्लाई। रुको, मैं भी आता हूँ। किसी ने तसादुम से बचने के लिए उसे कंधों से पकड़कर रोका था। कहीं तुम अपना इरादा बदल ना दो। संजीदा अंदाज मतबस्सम लहजा। मोमिना ने चौंक कर सर उठाया। मुखातिब की आंखों में अपनाई तो शरारत के रंग जिगर जिगर कर रहे थे। उसके जहन में पहचान का कूंदा सा लपका, मगर खुद ही उलझ गई। ना वो ला उबाली हुलिया, न चेहरे से टपकती हमाकत। मूछें रखकर चेहरे पर जिम्मेदाराना तासुर भी पैदा कर लिया था। वो चुपके से समन की बात पर ईमान ले आई। वो सचमुच हैंडसम हो गया था। क्या बहुत अच्छा लग रहा हूँ? वो शौक हुआ। चलो अच्छा है, मरने से पहले अच्छी शक्ल देख ली है, आगे भी सब अच्छा अच्छा होगा। यानी फरिश्ते हिसाब किताब में हाथ हल्का रखेंगे। दफ़ा दूर है। वो पैर पटकती आगे बढ़ गई। अब गलती से भी शीशा ना देख लेना। वो पीछे से आवाज़ लगाना नहीं भूला था। मोमिना जलती भुनती दरवाज़ा अबूर कर गई। नासिर, सुना है शैतान को याद करो तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाता है। समन शरारत से बोली। मैंने भी वही सुना था, मगर आज पता चला कभी कभी चला भी जाता है। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आ गया। इसे क्या हुआ? इशारा मोमिना की तरफ था। कौन? समन ने पहले ना समझी से उसे देखा, फिर धागा सुलझाते हुए लापरवाही से बोली। कुछ नहीं। फिर वो इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गई है? उसे खुदबुद लगी हुई थी। पागल है वो बिल्कुल। मामूली सी बात पर खफा हो गई। वो पागल और मैं उसके लिए पागल हूँ। इंशाल्लाह खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। समन ने उसे मुस्कुराते देखा तो मशकूक अंदाज में घूरने लगी। चुपके चुपके किस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है। मैं सोच रहा था पागलों का कोई भरोसा नहीं, कहीं सचमुच खुदकुशी ना करने बैठे। मैं तो शादी से पहले ही बेवा हो जाऊंगा। वो उसके पीछे लपका। बेवकूफ़, बेवा औरतें होती हैं, मर्द तो। वो उसकी तस्दीक करने जा रही थी, यकदम ठिठक गई। नासिर तेज तेज कदम उठाता दरवाज़ा अबूर कर गया और समन ने सर पीट लिया। लो, ये तो सामने की बात थी जो मेरी समझ में ही नहीं आई। और मोमिना जानती थी कि समन उसे मनाने ज़रूर आएगी, मगर वो भी जानती थी कि समन अपने अल्फाज से नहीं फिरेगी और गुलबानों को रुपया देने वाली बात अस्मा को बताने से नहीं चूकेगी। दर हकीकत यही उसकी परेशानी और बेजारी का सबब था। उसने सोचा उसे किसी भी तरह समन को उसके इरादे से बाज रखना होगा। बसूरत दीगर उसे अम्मी से अपनी हड्डियाँ सिकवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही सोचते हुए वो खेतों की तरफ निकल आई। यहाँ तेज़ चमकीली जर्द धूप खेतों पर फैली थी और दोपहर की मखसूस हवा से दानों से भरी हुई सुनहरी बालियाँ झूल रही थीं। रास्ते में एक नाला पड़ता था जिसके किनारों पर छोटी छोटी खुदरू घास उगी हुई थी और सुंबल का एक दरख्त आसमान की तरफ मुंह उठाए खड़ा था। नाले का पाट खासा चौड़ा था। उसने बिना पानी में उतरे दूसरी तरफ पहुंचने की तरकीब सोचते हुए इधर उधर देखा। तभी खेत के आखिरी सिरे पर उसे एक सर दिखाई दिया। ज़रा गौर करने पर पता चला वो कोई और नहीं गुलबानो थी और सर झुकाए किसी से बात कर रही थी। मोमिना ने उसे आवाज़ देकर मतवज्जा करना चाहा, फिर कुछ सोचकर पंजों के बल ऊपर उठकर देखने की कोशिश की कि गुलबानो के साथ कौन है। तभी गुलबानो की नज़र उस पर पड़ गई और उसने वहीं से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। नज़र तो कोई नहीं आया। गुलबानो को अपनी तरफ आता देखकर उसने सोचा, कहीं इन्हें फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया। इसी असना में गुलबानो उसके करीब पहुंच चुकी थी। शुक्र है तुम यहीं मिल गई, वरना मैं सोच रही थी तुमसे मिलने के लिए कोई अच्छा सा बहाना सोचना पड़ेगा। तेज़ चलने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। तो आप मुझसे मिलने घर आ जाती। उसकी नज़रें लाशऊरी तौर पर वहीं भटक रही थी जहाँ से गुलबानो आई थी। ना बाबा, तुम्हारी माँ से बहुत डर लगता है मुझे, उसने जल्दी से कहा। इतनी भी बुरी नहीं है वो खफकी से बोली। गुलबानो हंसती। हाँ, बुरी तो मैं हूँ। फिर पाँचे उड़स कर नाले के साफ शफाफ ठंडे पानी में पाँव डालकर बैठ गई। आओ कुछ देर यहाँ बैठते हैं। नहीं, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। अरे बैठ जाओ, चंद मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने हाथ खींचकर ज़बरदस्ती मोमिना को बिठा लिया। बाजी जी, आप वहाँ क्या कर रही थीं? पाँव एहतियात से पानी में डालकर उसने झिझकते हुए पूछा। बड़ी ठंडी जगह है, घर की तन्हाई से घबराकर मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ। जब तक यहाँ अच्छा लगे बैठी रहती हूँ, फिर वहाँ खेतों में जाकर सो जाती हूँ, उसने सहूलत से बताया। यूँ महसूस हुआ जैसे वो पहले से इस सवाल का जवाब तैयार किए बैठी थी, मगर मोमिना को तो हैरानी का ज़ोरदार झटका लगा था। इतनी वीरान जगह पर आपको नींद कैसे आती है? उसने आंखें फाड़ कर पूछा। गुलबानो तल्खी से मुस्कुराने लगी। हमसे बर्बाद लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वीरानी हो या रौनक, हर जगह यादों का मेला लगाकर बैठ जाते हैं। फिर वही डायलॉग, वही अफसानवी बातें, ऐसा लगता है टीवी के किसी ड्रामे का किरदार बोल रहा हो। उसने नाक चढ़ाकर बेजारी से कहा। मेरी समझ में तो आपकी बातें नहीं आती।
اب تمہیں بھی ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ بے سبب ہنسنے لگی اور مومنہ کو در حقیقت اب اس کی ہنسی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ یہاں ہوا کچھ تیزی سے چلتی تھی اور ٹھنڈا پانی پیروں کو گدگداتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گندم کی ایک بھری ہوئی بالی توڑی، ہتھیلی پر مسل کر دانے نکالے اور ایک ایک کر کے پھانکنے لگی۔ جب کافی وقت خاموشی سے نکل گیا تو اس نے ترچھی نظروں سے گلبانو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا ہی تھا، خوبصورت اور اداس۔ پھر مصالحانہ انداز میں گندم کے دانوں والی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ کیوں ملنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی؟ گلبانو نے چند دانے چن لیے اور انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھتی رہی۔ مجھے تم سے بہت ضروری کام تھا اور غازی کا پیغام بھی دینا تھا۔ کیا کام؟ اور غازی کون؟ ارے تم غازی کو بھول بھی گئیں؟ گلبانو نے دانے منہ میں ڈالے اور ہاتھ جھاڑ کر بولی۔ اور وہ بیچارہ دن تمہارا نام لے کر شروع کرتا ہے۔ حیرانی اور ناسمجھی سے مومنہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہی غازی جس سے اس روز تم میرے گھر کے باہر ملی تھی؟ ایسا گبرو جوان بھولنے کی چیز تو نہیں ہے، تم کیسے بھول گئیں؟ کئی لڑکیاں جان دیتی ہیں اس پر۔ دیتی ہوں، میں کیا کروں؟ مومنہ کی پیشانی پر پڑے ہوئے بل اب ناگواری سے گہرے ہو گئے کہ وہ بدتمیز سا شخص یاد آ گیا تھا۔ اتنی ناگواری کا اظہار نہ کرو منی، اچھا آدمی ہے، پھر تمہیں پسند بھی بہت کرتا ہے۔ گلبانو نے تو عام سے لہجے میں انکشاف کیا، مگر مومنہ اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ غازی محبت کرتا ہے تم سے، یہ بات اس نے کہی تو نہیں، مگر میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے۔ اس نے تو کہا تھا تم تک پیغام بھجوا دوں، وہ تم سے ملنا اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ہوا یہ بات اس نے خود میرے سامنے آ کر نہیں کہی، مومنہ نے تڑک کر کہا، ورنہ ایسا تھپڑ لگاتی کہ دوبارہ کسی سے یہ بات کہنے کی ہمت نہ کرتا۔ او ہو، اتنا غصہ مت کرو، اس بیچارے نے تو… بیچارہ؟ خبیث! اس نے دانت کچکچائے۔ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ غیر مردوں سے دوستیاں جوڑتی پھروں۔ غصے سے اس کے نتنے پھول رہے تھے۔ مومنہ اس نے تو صرف دوستی کی بات کی تھی، محبت کا اندازہ تو کیوں کی تھی ایسی بات؟ دل چاہ رہا ہے سامنے آ جائے تو گنجا کر دوں اسے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر ہوا میں لہرائیں۔ اور آپ اس کی اتنی حمایت کر کیوں رہی ہیں؟ کون ہے وہ آپ کا؟ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، بہن بنا رکھا ہے مجھے اور بڑی عزت دیتا ہے۔ گلبانو نے تیزی سے کہا۔ معاف کیجیے گا باجی، منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور آپ نے جانے کتنے منہ بولے بھائی بنا رکھے ہیں۔ اسے یکایک احساس ہوا اور احساس کو الفاظ مل گئے۔ اب تم بھی مجھ پر انگلی اٹھاؤ، سگے رشتے سہارا نہ دیں تو کیا باہر بھی تلاش نہ کروں؟ ایک اکیلی لڑکی کو زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تم کیا جانو؟ ہر کوئی مجھ پر اعتراض کرتا ہے، صرف بھائی بناتی ہوں، دل سے بھی مانتی ہوں اور وہ بھی مجھے بہنوں والی عزت ہی دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی زبانیں کون پکڑے؟ وہ رونے لگی۔ مومنہ شرمندہ سی ہو گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، مطلب تو صرف میری ہی باتوں کے غلط ہوتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ باقی تو سارا زمانہ صحیح ہے۔ باجی جی، ابھی ابھی تم نے اس جگہ کی ویرانی کا ذکر کرتے ہوئے مجھے کیسے مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن میں نے تو تم سے نہیں پوچھا کہ تم اس ویران جگہ پر اکیلی کیا کر رہی ہو۔ تمہارے دل میں شکوک پیدا ہوئے مگر میرے نہیں، کیونکہ میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں اور تمہیں اپنی دوست سمجھتی ہوں۔ آپ بھی مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں اس نے کیسی بات کی۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ چھپا کر لاچاری سے بولی۔ کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ بھی غازی کی طرفداری کرنے کے لیے اپنی خفگی پشت سے پشت ڈال گئی۔ اس نے تو اپنی پسندیدگی جتا کر دوستی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے دل میں تمہارے لیے جو محبت ہے وہ میں نے خود بھانپ لی اس کی آنکھوں سے۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ مومنہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ آپ کو یاد ہے یہی بات آپ نے ناصر کے بارے میں بھی کہی تھی؟ ہے؟ وہ ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اپنی ہی کہی ہوئی بھولی بسری بات کہاں یاد تھی، مگر اس نے بات سنبھال لی۔ ممکن ہے کہا ہو، مگر ناصر تو بڑا چغد نکلا۔ اس میں وہ بات کہاں جو غازی میں ہے، تمہیں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ مومنہ نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں۔ خفا ہو کر جا رہی ہو؟ گلبانو نے اس کا چہرہ جانچا۔ نہیں، وہ بیزار تھی اور کچھ سوچ کر بولی۔ غازی کو کیا جواب دوں؟ کہیے گا بھاڑ میں جائے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ مومنہ، بس باجی میں گھر جا رہی ہوں۔ رکو نا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ بولے، وہ حد درجہ بیزاری سے اس کے اظہار سے اجتناب برت رہی تھی۔ اب تو تم خفا ہو گئی ہو۔ میں خفا نہیں ہوں، آپ بتائیں۔ وہ گلبانو جھجکی۔ مجھے 4,500 روپے چاہیے۔ دیکھو میں تمہیں جلدی لوٹا دوں گی۔ مومنہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 4,000؟ وہ سمجھ نہیں پائی اپنی کیفیت کس طرح ظاہر کرے۔ مجھے بہت ضرورت ہے منی، اور تم میری واحد سہیلی ہو، اور کس کے آگے مصیبت کی اس گھڑی میں ہاتھ پھیلاؤں؟ آپ کی ساری باتیں درست، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ پہلے بھی اپنا اور شفیع کا گلک توڑ کر آپ کو پیسے دیے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ باجی اسما سے مانگ لو، اس نے مشورہ دیا۔
مجھے تو وہ ادھار کیا خیرات کے نام پر بھی 1 روپیہ نہ دیں۔ تمہاری بات اور ہے، مجھے بھی وہ اتنے روپے کبھی نہیں دیں گی، اور اگر دیے بھی تو 101 سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ نہیں باجی جی، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اتنی جلدی انکار مت کرو، ممکن ہے تمہیں کوئی راستہ مل جائے۔ یقین کرو اگر مجھے 4,500 نہ ملے تو میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں گی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ لیکن آپ کو اتنے روپے کیوں چاہیے؟ بنیادی سوال لبوں پر آیا۔ مومنہ، ناصر کھیتوں سے نکلا تھا۔ مومنہ اچھل ہی پڑی۔ ارے ناصر، گلبانو قدرے گھبرا کر مسکرائی۔ تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ بظاہر لطیف سے شرارتی انداز میں پوچھا۔ الحمدللہ ایسی فضول عادتیں نہیں ہیں مجھے، اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر مومنہ کی طرف پلٹا۔ اسما آپا نے تمہیں بلانے بھیجا تھا، سمن کی طرف گیا تو پتہ چلا تم جا چکی ہو۔ اسما آپا کا پیغام دینے پیچھے آیا ہوں۔ مومنہ کو اس کے جھوٹ پر ذرا حیرانی نہیں ہوئی، البتہ گلبانو کے انداز اسے متعجب کر رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ ناصر کی برائی کر رہی تھی اور اب ہنس ہنس کر اس سے باتیں۔ مومنہ کی سمجھ سے یہ دوگلا پن بالا تر تھا، اور اس کی ننھی سی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، نہ گلبانو نہ ہی اس کی باتیں۔ گو کہ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، مگر کچھ تو ایسا تھا جو اسے بری طرح کھٹک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور بنا ان دونوں پر دوسری نظر ڈالے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ زرد چمکیلی دھوپ اسے گھر تک چھوڑنے آئی، پھر ڈھل گئی، کیونکہ اس روز شام سے پہلے آسمان پر گہرے بادل پھیل گئے تھے۔ آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو اس لڑکی کا کرنا کیا ہے؟ آپا بیگم نے ٹیلی فون پر مضر سے کہا۔ 15 دن سے تم نے اپنی شکل نہیں دکھائی، اور وہ ایسی مستقل مزاج ہے کہ 1500 بار آ کر مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے۔ آخر میں کب تک اسے ٹالتی رہوں؟ تو آپ سے کس نے کہا ہے اسے ٹالنے کے لیے؟ وہ الٹا ان پر بگڑنے لگا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے مرضی آپ اسے قائل کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنے ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا کام پر لگائیں اسے۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا، پہلی ڈیل کافی تگڑی ہونا چاہیے، ایک آدھ بار کے استعمال سے مال پرانا تو نہیں ہو جاتا۔ وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ یہی کرنا تھا تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپا بیگم نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سے یہ بددیانتی برداشت نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے زخموں کو ادھیڑ رہا ہو۔ تمہارے باپ نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ بھول جائے میرے باپ کو، مظہر نے سرت سے بیزاری سے کہا۔ اب اس باسی قصے میں ذرا بھی دلچسپی باقی نہ تھی۔ اب تو وہ بیچارہ مر کھپ بھی چکا ہوگا۔ اس کی بددیانتی آپ کو اب تک یاد ہے، یہ یاد نہیں کہ اس کی دولت آپ نے حق مہر کے نام پر کیسے ہتھیائی تھی۔ تمہارے باپ کے اتوار بھی مجھے شروع میں ہی دکھائی دے گئے تھے، تو کیا یہ بھی نہ کرتی؟ اپنے بڑھاپے کا کچھ وسیلہ تو چاہیے تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو اسی دولت سے اپنا اڈا جما پائی ہوں، مگر دل کا کیا کروں جو اس کی بے وفائی نہیں بھولتا۔ آپ کو اپنے بڑھاپے کی اتنی پرواہ تھی تو کیا میں نہ کروں؟ وہ تنک کر بولا۔ اس سے نکاح کرنا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ آپ جانتے ہو اس کاغذ کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپا بیگم نے بیزاری سے کہا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ اب اسے قابو کیسے کرنا ہے؟ کہہ تو رہا ہوں کہیں معاملہ طے کریں، اس کا ڈیل جمائیں، کوئی بٹھا کر کھلانے نہیں لایا میں اسے۔ شروع میں تھوڑے نخرے کرے گی، مگر جب یہ احساس ہو جائے گا کہ اس کی زنجیریں ہمارے ہاتھ میں ہیں تو کچھ نہیں کر پائے گی۔ ویسے بھی اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی تلاش میں مارا پھرے۔ آپ اپنا کام اپنے طریقے سے کریں، بے فکر ہو کر۔ ویسے میرا ارادہ ذرا اسے آگے تک لے کر جانے کا تھا، فلم انڈسٹری وغیرہ۔ تم بیٹھے پلان بناتے رہو، آپا بیگم جھنجھلا کر بولی۔ یہاں میں ڈیل فائنل کر لوں اور اس نے تعاون نہ کیا تو؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں جو آتا ہے وہ گھوڑیاں سدھارنے کے خیال سے آتا ہے؟ جو روپیہ خرچ کرتا ہے اسے سدھایا ہوا مال چاہیے، اور آنیا پر بہت محنت کرنا پڑے گی۔ غلط، بالکل غلط، اس نے بات قطع کی۔ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، اسے پیسہ چاہیے۔ آپ دکھاتی رہیں اور کم سے کم 40% کی پارٹنرشپ کا وعدہ کریں۔ پھر بھی نہیں مانتی تو اپنے طریقے آزمائیں، بیسمنٹ کا کوئی کمرہ کچھ روز اس کے کام آ سکتا ہے۔ یا میں یہ سمجھوں کہ آپا بیگم میں اب وہ صلاحیت نہیں رہی۔ بکو مت، بات صرف اتنی ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ زبردستی کرنے پر راضی نہیں ہو رہا، انہوں نے بے چارگی سے کہا۔ کیوں؟ کہیں اس کی شکل دیکھ کر اپنے کسی پرانے دوست کی یاد تو نہیں آ گئی؟ لحاظ نام کی کوئی چیز تو تھی نہیں، سو وہ ہر طرح کی بات کہنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ پھر بکواس کر رہے ہو، وہ کہتے ہوئے پلٹیں پھر ٹھٹک گئیں۔ آنیا ان کے پیچھے کھڑی ہراساں سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنیا، آؤ نا، مجھے مظہر سے بات کرنا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقیناً وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ابھی تو وہ کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، میں کچھ دیر تک تمہاری بات کروا دوں گی۔ مجھے ابھی بات کرنا ہے، ابھی اسی وقت۔ لرزتا ہوا لہجہ یکایک غراہٹ میں بدل گیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے ابھی مظہر سے بات کرنا ہے، ورنہ… آنیا میری بات سنو۔ نہیں سننی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میز پر رکھا گلدان اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔
आपा बेगम के लबों से चीख निकल गई। उसके बाद आनिया ने बाकी आराइशी सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। उसका खौफ सर चढ़कर बोल रहा था, आनिया ये तुम क्या कर रही हो? आपा बेगम उसको रोकने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसके जारहाना अंदाज ने उन्हें खौफजदा कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ, मगर अल्लाह के लिए तुम ये तबाही मचाना बंद करो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। आनिया का उठा हुआ हाथ हवा में रुक गया। आपा बेगम ने जल्दी जल्दी मजहर का नंबर डायल किया। मजहर, आनिया तुमसे बात करना चाहती है। इससे आगे उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई कि वह सुन ना पाई। फिर उन्होंने रिसीवर खफकी से उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने झपट कर कान से लगा लिया। हेलो मजहर, वो रो देने को थी। फ़ोन बंद करो आनिया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मजहर प्लीज़ मेरी बात सुने, मगर फ़ोन कट चुका था। बैठ जाओ, उसने कहा है तो कुछ देर में पहुँच जाएगा, आपा बेगम ने नाराज़गी और गुस्से से कहा। वो रिसीवर क्रेडल पर डालकर सोफे के साथ घिसटती नीचे बैठती चली गई। बारिश खुलकर नहीं किनमिन बरसी, अलबत्ता बादलों के झुंड ने रात से पहले रात का मंजर पेश कर दिया। ठंडी हवा के साथ बारीक बारीक बूंदें जब चेहरे से टकराती तो बड़ा लुत्फ आता। वो कुछ देर उस बिन मौसम की बारिश में भीगती रही, फिर अम्मी के पुकारने पर अंदर आ गई। उन्हें सुबह से हल्की सी हरारत महसूस हो रही थी और शफ़ी पकौड़ों की फरमाइश लिए बैठा था, लिहाजा मोमिना ने कपड़े तब्दील किए और बावर्ची खाने में चली आई। अभी पकौड़ों का अमीज़ा तैयार कर रही थी कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन कंधों में दबाए किसी को घर में दाखिल होते देखा। बावर्ची खाने की खिड़की जालीदार थी और उस पर बारीक पर्दा पड़ा हुआ था। उसने मुतजस्सिस होकर दरवाजे से झांका, फिर मुंह बनाकर वापस आ गई। नासिर दुकान से अम्मा का कुछ सामान पहुंचाने आया हुआ था। चंद मिनट बाद शफ़ी ने आकर पूछा, अम्मा कह रही हैं पकौड़े बन गए हैं तो एक प्लेट नासिर भाई के लिए भिजवा दो। पकौड़े बनने में अभी वक्त लगेगा, उसने आंच धीमी करते हुए मज़े से कहा। कितना? 2 घंटे। हैं? पकौड़े तल रहे हैं या हलीम घोटी जा रही है? वो ताज्जुब से बोला। मुझसे बहस मत करो, जाओ यहाँ से, उसने डपट कर कहा। अच्छा ठीक है, तुम पकौड़े बनाकर अंदर पकड़ा देना या मुझे ही आवाज़ दे लेना, मैं तब तक नासिर भाई के साथ कैरम बोर्ड की एक बाजी लगा लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसे घर में बिठा कर रखने की, वो तड़क कर बोली। मैं शरबत का गिलास बना देती हूँ, पिलाकर उसे चलता करो। तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? याद रहे पकौड़े तुम्हारी फरमाइश पर ही बन रहे हैं। वो शरबत का गिलास तुम अपने सर में उंडेल लो। वो फिर भड़का। शफ़ी बदतमीज़ी मत करो, वो चीखी। मैं अब्बा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। जाओ जाओ, मैं डरता नहीं हूँ, वो मुंह बनाकर बोला। वैसे भी अब्बा जानते हैं तुम्हें मेरा दोस्त बुरा लगता है। दोस्त? वो फिर चीखी। दोस्ती अपने हम उम्रों से की जाती है, नासिर तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? अच्छा, फिर तो तुम्हारी और गुलबानों की दोस्ती भी बेजवाज़ है। वो दोनों नासिर की आवाज़ पर उछल कर पलटे थे। शफ़ी पर घड़ों पानी पड़ गया। नासिर भाई, शफ़ी तुम मुझे वो किताब ला दो जिसके बारे में तुम बता रहे थे, उसने संजीदगी से कहा। शफ़ी को लगा उसकी हर बात अब बेकार रहेगी, तभी मोमिना को घूरता बाहर निकल गया। मोमिना दिल ही दिल में शर्मिंदा होती कड़ाही की तरफ मतवज्जा हो गई, जिसमें पकौड़े जलकर कोयला बन चुके थे। वो बेध्यानी से जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, क्योंकि ध्यान तो सारे का सारा उसकी तरफ था जो दरवाजे में भूत बना खड़ा था। ये जाता क्यों नहीं, उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी नासिर ने उसे पुकारा तो उसकी आवाज़ में संजीदगी और लहजे में खफकी झलकी थी। सुनो, मैं आज तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ ये कहने आया था कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। ये मैं नहीं, बुज़ुर्ग कहते हैं और मैं बुज़ुर्गों की हर बात मानता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी बुज़ुर्गों की मानो। इस लंबी चौड़ी तमहीद का क्या मतलब है, उसने उकता कर कहा। सिर्फ ये कि गुलबानों से मिलना छोड़ दो। वो जिस किस्म की उल्टी सीधी सरगर्मियों में मगन है, लोग तुम्हें भी उसी के हवाले से देखने लगे हैं। अभी तो बातें दबी ज़ुबान में हो रही हैं, लेकिन लोगों की ज़ुबानें कब तक पकड़ी जा सकती हैं? और वो जो गाजी के बारे में उसने तुमसे कहा, सब बकवास है। मोमिना का मुँह खुला का खुला रह गया। तुम गाजी को कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे इस गांव के दूसरे लोग जानते हैं, और वैसे ही जैसे इस गांव के सारे अक्ल वाले लोग गुलबानों को जानते हैं, सिवाय तुम्हारे। जाहिर है अक्ल हर एक के पास तो नहीं होती। वो इंतहाई संजीदा दिखाई दे रहा था। मोमिना की जान बाकी सारी बातों से कता नज़र जलकर खाक हो गई। तुम कहाँ से आ गए बड़े अक्ल वाले? हाँ, शर्म नहीं आती चुप चुप कर हर एक की बातें सुनते हुए? बात सुनो, मुझसे यूँ चिल्ला चिल्ला कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसने हाथ उठाकर सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसीलिए मशवरा देने पहुँच गया। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम जैसे लोग खुद डूबने के शौकीन होते हैं। गुलबानो जैसे लोग कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं होते, लेकिन उसे भी इल्ज़ाम क्यों दिया जाए? शिकार तुम जैसा होशियार हो तो शिकारी को अपने पंजे तेज़ करने ही नहीं पड़ते। मुंह की खाओगी तब शायद अकल आ जाए। हाँ, मैंने ख्वामखा वक्त बर्बाद किया, उसने नखुवत से कहा। पलटा और तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाज़ा अबूर कर गया। मोमिना दम बखुद वहीं खड़ी रह गई।
اور ٹھیک 10 سال 3 ماہ اور 14 دن کے بعد شاہنواز ملک اسی درخت کے تلے کھڑا تھا جہاں سے اس کے گاؤں کی حدود کا آغاز ہوتا تھا، اور مسافروں کو پہلے پہل گاؤں کے کھیت، دیواریں اور مکانات کے چوبارے دکھائی دینے لگے تھے۔ ابھی صبح کا جھٹپٹا تھا اور گیہوں اور چنے کی فصلوں پر صبح کی دھند تیر رہی تھی۔ اور دیر تک کھڑا اپنے محبوب گاؤں اور ان بچے کھچے کھیتوں کو عقیدت و چاہت سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ روشنی ہر طرف پھیل گئی اور سورج کی تیز کرنوں نے فصلوں پر تیرتی دھند کو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیا، اور اس کا دل اپنے پرانے لوگوں سے ملنے کے خیال سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے ڈرائیور سے وہیں انتظار کرنے کے لیے کہا اور اپنا چھوٹا سا لیدر بیگ کندھے پر لٹکا کر کھیتوں میں اتر گیا۔ اسے ان کھیتوں میں جہاں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور اس گاؤں کی گلیوں میں اپنا بچپن تلاش کرنا تھا، وہ یادیں کھوجنا تھی جو یہیں کہیں گری رہ گئی تھیں۔ وہ چلتا رہا اور حیران ہوتا رہا، یہ گاؤں وہ گاؤں نہیں رہا تھا جسے وہ چھوڑ گیا تھا۔ یہ تو کوئی ترقی پذیر قصبہ تھا جس کی ترقی کہیں کہیں اسے حیران تو کسی کسی جگہ تعجب میں ڈال رہی تھی۔ البتہ کچھ چیزیں یا منظر اب بھی نہ بدلے تھے، جیسے بیشتر مکانوں کے ساتھ اپنے احاطے جن میں بھینسیں بندھی تھیں۔ ایک دکان کے سامنے کچھ میلے کپڑوں میں ملبوس بزرگ دائرہ بنائے بیٹھے تھے اور 2-4 بچے ان کے دائرے میں جھانک رہے تھے۔ گاؤں میں ایسے منظر اکثر دیکھنے کو ملتے تھے۔ شاہنواز تجسس سے آگے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ تاش کھیلی جا رہی تھی۔ وہ تحمل اور دلچسپی سے کھڑا رہا، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چشمے کے پیچھے آنکھیں سکیڑ کے بغور دیکھا۔ شکل جانی پہچانی معلوم ہوئی مگر حلیے سے اجنبی لگتا تھا۔ کون ہو پتر؟ بابا جی کھنکارے۔ میں؟ کس سے ملنا ہے؟ ایک اور نے سوال کیا۔ مجتبیٰ ملک سے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اچھا اچھا، ملکوں کے مہمان ہو۔ اگلی بازی کے لیے پتے بانٹے جا رہے تھے، پھر کسی نے اس پر دھیان نہ دیا، مگر شاہنواز کے دل پر گھونسا سا لگا تھا۔ ملکوں کا مہمان؟ گویا اب مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ اس نے گہری سانس بھر کر گاؤں پر جھکے آسمان کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گلی کی گرد اڑانے لگا۔ اور کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ مجتبیٰ ملک کا بیٹا اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی گھر کے آس پاس کہیں بھٹک رہا ہے، مگر اسے گھر کا رستہ ہی نہیں معلوم۔ کچھ دیر پہلے جوش سے دھڑکتا دل بوجھل ہو کر دھڑکنے لگا۔ پیپل کے سائے تلے بندھی بھینس کی پیٹھ پر بیٹھی چڑیا اپنی ننھی سی چونچ سے پر کھچا رہی تھی۔ ایک طوطا شور مچاتا پتوں میں سے نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ آسمان پر تیز کرنیں تھیں اور پرندے قطاروں میں اڑے جا رہے تھے۔ ایک مکان کے باہر ہینڈ پمپ لگا تھا۔ شاہنواز نے بیگ احتیاط سے ایک طرف رکھا، پھر تیزی سے پمپ چلایا اور پانی کی موٹی دھار کے سامنے ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس نے چند بڑے بڑے گھونٹ پیے اور دیر تک پانی کے چھپاکے منہ پر مارتا رہا۔ ایسا کرنے سے ایک عجیب سی روحانی خوشی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چہرہ اچھی طرح پہنچنے کی بجائے انگلیوں سے بہتا ہوا پانی جھٹکا اور بیگ اٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گلی کے بیچوں بیچ ایک لمبے قد کا جوان کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ گرے رنگ کی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ اس سے پہلے کہ شاہنواز کچھ کہتا، اس کی پرتجسس آنکھوں میں پہچان کا کندا سا لپکا اور وہ چیخ مارتا والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گیا۔ آپ شاہنواز بھائی ہیں نا؟ میں تو آپ کو پہچان ہی نہیں پایا، لیکن پھر بھی پہچان لیا۔ اس کی آواز خوشی اور جوش سے بوجھل تھی، اور اگرچہ شاہنواز نے اسے نہیں پہچانا تھا، پھر بھی وہ خوشی سے مسکرانے لگا۔ چلو کوئی تو تھا جس نے اسے یاد رکھا۔ تم نے مجھے پہچان لیا؟ نہ پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چہکا۔ اپنے بچپن سے میں آپ سے متاثر رہا ہوں۔ ساتھ والے گاؤں کے رستم پہلوان کو آپ نے ہی کشتی میں ہرایا تھا۔ رستم تو اب تک آپ کا نام احترام سے لیتا ہے۔ ایک بھولی بسری یاد لہرائی تو وہ خفت سے مسکرا دیا۔ وہ تو بڑی پرانی بات ہے۔ وہ مسکرایا اور شرمندگی سے بولا، معاف کرنا دوست، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ ارے آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ حالانکہ آپ کے بعد اس گاؤں میں کوئی دلیر اور گبرو تھا تو وہ میں ہی تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہوں۔ وہ خاصا ہنسمکھ اور خوش فہم معلوم ہوتا تھا۔ میں ناصر ہوں، آپ کی دادی جان کی خالہ زاد بہن کا نواسا۔ رشتہ داری دور کی صحیح، مگر اچھے لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ شاہنواز ہنس دیا۔ مجھے یاد آ گیا، تم وہی ناصر ہو نا جو ہم دوستوں کے درمیان بیٹھنے کے شوقین ہوتے تھے، اور ایک دفعہ احمد دین چچا کی مرغیاں چوری کرنے پر تمہاری بیبے نے پوری گلی کے سامنے تمہاری پٹائی کی تھی۔ تم تو مجھے اچھی طرح یاد ہو یار۔ میں نے کہا تھا اچھے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہا تھا کہ اچھے لوگوں کی ساری بری باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے منہ بنا کر کہا، پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ آپ گھر پہنچے، مجھے تو بیبے نے دہی لینے بھیجا تھا، اب تو میری تلاش میں کارندے دوڑا دیے ہوں گے۔ آپ گھر جا کر آرام کریں، میں شام کو آپ سے ملنے آؤں گا۔ ناصر، شاہنواز نے اسے آواز دے کر روکا، پھر قدرے خفت سے بولا، بڑی مدت بعد گاؤں آیا ہوں، یہاں تو سب کچھ بدل چکا یار، نہ وہ گلیاں ہیں نہ راستے۔
मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा किस तरफ जाऊं। गाड़ी भी खेतों के पास छोड़ दी। नासिर एक पल में समझ गया और उसके हाथ से बैग लेते हुए बोला, लाएं ये बैग मैं उठा लेता हूँ, वापसी पर आपकी गाड़ी का भी कुछ बंदोबस्त करते हैं। नहीं रहने दो, मैं उठा लूँगा। दे दीजिए शाहनवाज भाई, इतने अरसे बाद आप आए हैं, कुछ अरसा आपसे मेहमानों वाला सलूक किया जाएगा, उसके बाद तो मैं अपना सामान भी आपको पकड़ा दिया करूँगा। वो खुश दिली से बोलता बैग कांधे पर रखता आगे चल दिया। शाहनवाज ने तशक्कुर से उसकी पुश्त को देखते हुए कदम बढ़ा दिए, फिर कुछ ख्याल आने पर पूछने लगा, और दही? कोई फिक्र नहीं, उसने लापरवाही से हाथ झटका, क्योंकि अब बेबे के हाथों में वो पहले वाला दमखम नहीं रहा। उसके बेफिक्र कहकहे से फिजा गूंज उठी थी। जिस वक्त नासिर शाहनवाज को लेकर उसके घर पहुंचा, सारा सहन कुरान पाक पढ़ने के लिए आई हुई बच्चियों की आवाज़ों से गूंज रहा था, और मोमिना सर पर दुपट्टा ओढ़े बीबी बच्ची बनी एक छोटे बच्चे को नौरानी कायदे का सबक याद करवा रही थी। उसकी अम्मी को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में रिनाला खुर्द जाना पड़ा था, जहाँ उनका मैका था। अब्बा भी साथ थे और ऐसे मौक़ों पर शफ़ी हमेशा छोटे होने का फ़ायदा उठाता था। नानी अम्मा के घर चूँकि हर रोज़ सुबह के वक्त गाँव की बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ने आती थीं, साथ ही कुछ छोटे छोटे बच्चे जो इब्तदाई कायदा पढ़ते थे, इसलिए फाटक नुमा दरवाज़ा सुबह के औकात में खुला रहता था और मर्दों को इन औकात में आने की इजाज़त नहीं थी। नासिर को देखकर उसे खासी नागवारी हुई, मगर साथ ही साथ दिल में खुशी भी महसूस हुई कि नासिर को अब यूं मुंह उठाकर बिना इजाज़त अंदर घुसे चले आने पर डांट पड़ना थी। लेकिन इससे कबल कि वो उसकी दुर्गत बनने के ख्याल से पूरी तरह महजूज हो पाती, उसने नासिर के पीछे एक अजनबी को भी घर में दाखिल होते देखा, और मोमिना को उसकी शक्ल खासी जानी पहचानी सी लगी थी। उसी वक्त समन किसी कोने से बरामद हुई और उस शख्स के गले से लगकर रोने लगी। मोमिना हक्का बक्का रह गई, क्योंकि समन के बाद ताई अम्मा और फिर बेला आपा ने भी यही अमल दोहराया। बच्चे एक दूसरे में घुसे खुसर फुसर करने लगे। कुरान पाक सामने खुले थे और उन सब की नज़रें उन लोगों पर थीं, और वो शख्स मुस्तकिल उन तीनों ख़वातीन को खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। ताई अम्मा को एकदम खांसी आने लगी। तब संजीदा शक्ल बनाकर खड़े नासिर ने उसे पानी लाने के लिए कहा। कोई और वक्त होता तो मोमिना कभी उसकी बात ना मानती, मगर इस वक्त सूरत के पेश नज़र फ़ौरन पानी का गिलास भर लाई। ताई अम्मा को चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया गया। अंदर चलकर बैठते हैं अम्मा जी, सब बच्चे इधर मतवज्जा हो गए हैं, बेला आपा ने कहा, और सब ने अंदर कमरे का कसद किया। मगर जाने से पहले उसे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप गई। वह हैरानी और नासमझी से उन सबको अंदर जाता देखती रही। मुबारक हो। आवाज़ हल्की और उसके कान के करीब थी। वो उछल ही पड़ी और नागवारी से बोली, किस बात की मुबारक? सुबह सुबह मेरी शक्ल देख ली है, अब तुम्हारा सारा दिन अच्छा गुजरेगा। स्टाइल से बालों में उंगलियां चलाते हुए इरशाद फरमाया। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मुझे यकीन है तुम्हारी खुशफहमी का इलाज भी उनके पास नहीं होगा। चलने वाले का मुँह काला, वो उसे चिढ़ाता चला गया। मोमिना कुछ सोचकर उसके पीछे भागी। नासिर रुको, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो नखरे दिखाने लगा। मोमिना को बुरा तो लगा, मगर उससे पूछने के सिवा कोई चारा भी ना था, और किसी और से इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी मिलने की तवक्का भी ना थी। ये साहब कौन है जो अभी आए हैं? तुम्हें क्यों तजस्सुस हो रहा है? वो कमर पर हाथ रख कर बोला। एक तो ये कि सबको रोते देखकर मुझे घबराहट होने लगी है, दूसरा मुझे लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। अच्छा, मगर कहाँ? ये तो बड़े अरसे बाद गाँव आए हैं। पता नहीं, शायद कोई तस्वीर। वो जहन पर जोर डालते हुए बोली, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने बेचारगी से कहा। हाँ, मुमकिन है तुमने इनकी तस्वीर देखी हो समन के पास, मगर ये हैं कौन? समन के बड़े भाई हैं, वो बताकर चलता बना। सुनो, इनका नाम क्या है? मोमिना ने फिर पुकारा। वह झुंझलाकर पलटा। शाहनवाज मलिक। उम्र और तनख्वाह पूछ कर बता दूंगा, तब तक तुम्हें कोई और सवाल पूछना हो तो बता दो। तोबा, कितने सवाल पूछती हो तुम लड़कियाँ? शाहनवाज मलिक। मोमिना के जहन में झमाका सा हुआ। गुलबानों वाले शाहनवाज मलिक। गो के इससे ज़्यादा बुरा हवाला शाहनवाज भाई के लिए और कोई नहीं हो सकता, मगर सच यही है। नासिर ने बेसारी से कहा। ओह मेरे अल्लाह, इसका मतलब ये शाहनवाज मलिक समन के भाई हैं, इसीलिए समन गुलबानो बाजी की मुखालफत। ओह खुदा, कई गुत्थियाँ उसके सामने सुलझती चली गईं। उसने गुलबानो के पास शाहनवाज की तस्वीर देखी थी, इसीलिए उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने पलटकर सब बच्चियों में से कदरे बड़ी बच्ची को क्लास का चार्ज दिया और दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर की जानिब लपकी। तुम किधर जा रही हो? नासिर उसके इरादे भांपकर सख्ती से पूछने लगा। मोमिना ने एक नज़र उसे देखा और जल्दी और संजीदगी से बोली, बाजी जी को इतला देने जा रही हूँ। गोया तुम पर मेरी बातों का असर नहीं हुआ। वो दरवाजे में हायल हुआ। मेरी बात सुनो मोमिना, मलिक साहब का बेटा एक तवील मुद्दत के बाद अपने घर वापस आया है, और शर्मिंदगी के बोझ तले सर झुकाकर नहीं आया, बल्कि उसका उठा हुआ सर ही उसके हक पर होने की सबसे बड़ी दलील है, और ये कोई मामूली बात नहीं है।
تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ جھنجھلائی۔ صرف یہ کہ مشتبہ ملک کے بیٹے کا گھر واپس لوٹ آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شام سے پہلے پہلے یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل جائے گی اور تمہاری باجی جی تک بھی پہنچ جائے گی، اس لیے تمہیں اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے راستے سے ہٹو ناصر، تم کچھ نہیں جانتے، اس نے آواز دبا کر کہا۔ سر اٹھا کر آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حق پر ہے۔ حق پر ہوتا تو منہ چھپا کر جاتا ہی کیوں؟ باجی جی کے ساتھ اتنا برا کیا ہے اس نے؟ میں نے کہا نا تم کچھ نہیں جانتے، وہ تیز لہجے میں کہتی ایک طرف سے ہو کر باہر نکل گئی۔ لا علم میں نہیں، تم ہو بے وقوف لڑکی، ناصر نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ آنیہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ جانتی ہو آپا بیگم کتنی خفا ہیں؟ مظہر نے اس سہمی ہوئی چڑیا کو نظروں میں رکھتے ہوئے ایسے لہجے و انداز میں کہا جس میں اپنائیت تو تھی مگر ایک خاموش اور غیر واضح تحکم بھی تھا۔ آنیہ نے وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کسی آپا بیگم کو نہیں جانتی، وہ خفا ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے اپنا گھر اپنے گھر والوں کو آپ کے لیے چھوڑا تھا مظہر، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، کسی آپا بیگم کے ساتھ نہیں۔ اس کے لہجے میں خوف اور التجا تھی اور وسوسہ، یہ خدشہ کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے جسے وہ سہ نہ سکے۔ غلط، بالکل غلط، مظہر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم نے اپنا گھر اور اپنے گھر والوں کو میرے لیے نہیں چھوڑا بلکہ اس دولت کے لیے چھوڑا جو تم یہاں رہ کر حاصل کرو گی۔ آنیہ کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر انڈیل دیا ہے۔ تم نے میری کشش میں اپنے گھر والوں کو نہیں ٹھکرایا، ان آسائشات کی کشش تھی جنہیں تم کو یہاں حاصل ہونے کی امید تھی، اس نے گہرا کش لگاتے ہوئے کہا۔ آنیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، انسان جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جب لڑکیاں کہتی ہیں انہوں نے میرے لیے قربانیاں دیں، اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے گھر والوں سے منہ موڑ لیا۔ میں کبھی کسی سے قربانی دینے کے لیے نہیں کہتا۔ کسی سے گھر چھوڑنے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کی بات کرنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اور میں یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ آنیہ، کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنا گھر چھوڑ دو؟ اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آنیہ کی آنکھوں میں صدمہ تھا، آنسو اور وحشت۔ اس کا مطلب تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ وہ محبت فریب تھی، دھوکہ تھی۔ جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مظہر نے یکساں لہجے میں تیزی سے کہا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، مجھے تم سے اب بھی محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تم نے مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، میں گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئی۔ تب نکاح کا جھانسا دے کر تم نے مجھ سے غلط کام کروایا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ تم نہ پھنستی میری باتوں کے جال میں، اس نے اطمینان سے کہا۔ او کم آن آنیہ، اب اس طرح ریئیکٹ نہ کرو کہ میں خود کو کوئی گندا آدمی سمجھنے لگوں۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں خواب دکھائے، تمہیں ان خوابوں کی تعبیر نظر آئی تو تم خود خواب دیکھنے پر آمادہ ہوئیں، لیکن میری جان، تعبیریں پلیٹ میں سجا کر نہیں ملتی، تعبیر پانے کے لیے تھوڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ خواب تو آنکھیں بند کرو دیکھ لو، مگر تعبیر تب تک نہیں ملتی جب تک آنکھیں نہ کھولی جائیں۔ آنکھیں کھولنے کا وقت آ چکا ہے آنیہ، بہتر ہوگا اب تم ان خوابوں کی گنتی گننا بند کرو اور ان تعبیروں کے حصول پر دھیان دو جو ان خوابوں کے طفیل تمہیں ملنی ہیں۔ تم نے اپنا گھر چھوڑا کیونکہ تمہارے لیے وہاں کوئی خوشی نہیں تھی، وہاں غربت تھی اور محرومیاں۔ غربت کو تم کک آؤٹ کر آئی ہو، اب محرومیوں سے چھٹکارا پانے کا وقت ہے۔ تمہیں دولت چاہیے، ملے گی، روپیہ چاہیے، آسائشات چاہیے، یہ سب چیزیں باہیں پھیلائے تمہاری منتظر ہیں میری جان، لیکن تھوڑا سا کمپرومائز، تھوڑی سی سٹرگل، اپنی محنت سے کمائی ہوئی روٹی کھانے کے لیے بھی ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے۔ گناہ ثواب کے چکر میں نہ پڑو، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، کسے خبر آگے کیا ہوگا، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، اور جو زندگی تمہیں ملی ہے وہ حسرتوں میں گنوانے کے لیے نہیں ہے۔ گزرے ہوئے وقت پر بے وقوف اور کم ہمت پچھتاتے ہیں۔ مجھے تم سے بڑی توقعات ہیں ڈارلنگ، اور مجھے امید ہے کہ تم ان توقعات کو ضرور پورا کرو گی۔ بلیو می آنیہ، اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کو پہچانو اور تھوڑی سی سٹرگل تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ ادھر آؤ، یہاں آئینے میں خود کو دیکھو۔ اس نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کتنی خوبصورت ہو تم، یہ گردن اتنی ملائم، اتنی دلکش، تمہیں اندازہ نہیں ہے سویٹ ہارٹ، کوئی صرف اس گردن کو سراہنے کے لیے تمہیں لاکھوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ تمہاری آنکھیں، گال اور یہ پیشانی، تمہارے بال، یہ ہونٹ اور یہ سانچے میں ڈھلے بازو، اور وہ اس کے ایک ایک نقش کی قیمت اسے بتاتا چلا گیا، اور وہ جو اس کے منہ سے اپنی ایسی تعریفیں جو اس وقت اسے سراسر کسی تماش بین کے جملے و انداز لگ رہے تھے، سن کر پھولے نہ سماتی تھی، اس وقت بالکل خاموش تھی۔ محبت، وفا، ایمانداری، وہ اپنا ہر ایک مہرہ اس کے سامنے پیش کرتی رہی، اور اس کے ایک ایک نقش، ایک ایک عضو کی قیمت بتا کر اس کے مہرے ضائع کرتا چلا گیا۔ آنیہ نے اپنے دل کو اس کے ہر جملے کے ساتھ کسی دلدل میں دھنستے اور
پھر ابھرتے محسوس کیا۔ وہ آئینے میں مظہر کو اپنا آپ چھوتے ہوئے ایک بے حس مجسمے کی طرح دیکھتی رہی، اور جب مظہر کو یقین ہو چکا کہ وہ اسے قائل کر چکا ہے تو آنیہ آہستگی سے پلٹی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں مظہر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ چند لمحے وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے اچانک اس محبوب چہرے پر نفرت سے تھوک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری میری نظر میں، گھن آ رہی ہے مجھے خود سے جب تم سے محبت کا خیال آتا ہے۔ وہ حلق کے بل چنگھاڑی تھی۔ اس کی یہ حرکت مظہر کے لیے ہی نہیں، آپا بیگم کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کو ہراساں ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یو بلڈی بچ! مظہر چہرہ پہنچتا اس کی طرف لپکا اور بالوں سے دبوچ کے 2 تماچے رسید کیے۔ اس کا شائستہ لہجہ غائب ہو چکا تھا اور اس کے لبوں سے مغلظات کا طوفان ابل رہا تھا۔ آنیہ نے اپنے بچاؤ کے لیے سائڈ ٹیبل سے ایک بھاری گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا، ساتھ ہی اسے زوردار دھکا دیا۔ مظہر نے خود کو گلدان سے بچا لیا مگر گرنے سے خود کو نہیں بچا سکا۔ میں یہاں رہوں گی تو تمہاری توقعات پوری ہوں گی، اس نے باہر کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ آپا بیگم اسے پکڑنے کو دوڑی مگر آنیہ نے باہر نکلتے ہی کمرے کو لاک کر دیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ چابی کی ہول میں لگی ہوئی تھی۔ آپا بیگم نے ارے ارے کرتے ہوئے دروازہ پیٹ ڈالا۔ مظہر نے پھرتی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پھر انٹرکام کی طرف لپکا۔ انٹرکام پر اس نے گیٹ پر موجود گارڈز کو کچھ ہدایات جاری کیں۔ دروازہ پیٹنا بند کریں آپا بیگم، وہ کہیں نہیں جائے گی، اس نے کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ایک جھٹکے سے بھاری پردے ہٹا کر گلاس وال بھی کھسکا دی۔ سامنے دائیں طرف کا وسیع لان تھا جس کے ساتھ ساتھ ایک طویل سرخ پتھروں سے بنی گیٹ تک جاتی ہوئی روش پر آنیہ اندھا دھند بھاگتی دکھائی دے رہی تھی۔ مظہر نے دیکھا گیٹ پر موجود گارڈز مستعد تھے۔ یہ کس مصیبت کو لے آئے ہو مظہر، اتنا تو آج تک کسی اور لڑکی نے تنگ نہیں کیا۔ آپا بیگم نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ مظہر کو اپنی مصیبتوں سے نمٹنا آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور نیچے روش پر 2 گارڈز آنیہ کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔